الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. سامعین کرام، قمری مہینے چوں رجب المرجب گزر رہا. اج 21 تاریخ ہے اس مہینے دی. ثبوت تے کسے کوئی اس گل کا کوئی نہیں کہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے دی 27 تاریخ نو ہویا. کوئی قرآن و سنت کے اندر یا تاریخ سے بھی کوئی مستند دلیل نہیں، مگر چونکہ شہرت اتنے ہی بات دی ہے بے رجب دی 27 تاریخ نو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پیش آیا. اس پاروں ثبوت ہے یا نہیں، بہرحال معراج کے سلسلے کچھ تھوڑی خدمت عرض کرنا. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ مشہور واقعہ ہجرت تو تھوڑا ہی اگوں پیش آیا ہے. مکہ معظمہ کے اندر آپ کی دعوت کا خاتمہ اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تیاری ہے، جس زمانے کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنی بارگاہ عالی بلایا اور ہدایت دیتی ہیں. حالات کچھ اس طرح پیش آئے کہ نبوت تو 10 سال بعد تک بڑی مخالفت کے باوجود کسی نالائق کو ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی طور پر توہین کر سکے. آپ سے وہ جڑی ڈالنا یا آپ سے اس سے کوئی مٹی پاؤنا، آپ کی اس قسم کی بےزتی کرنا، یہ دلیری کوئی نہیں کر سکے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماؤں ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی حفاظت کا سامان کر دیتا جو آپ کی گل منتے رہے یا نہیں منتے رہے کافر، مگر آپ کی گستاخی نہیں کر سکے. فمنع اللہ بحمد، آپ کا چاچا جڑا آپ کی مدد اللہ نے رضا ابو طالب، وہ اثر و رسوخ کا ہے اثر سی کسی نو اس دلیری کی نہیں طاقت پی. مگر 10ویں نبوت صرف 5 دن کے فرق نال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سہارے چھن گئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد آپ کے چچا ابو طالب بھی فوت ہو گئے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دعا کرنے کا بہت اثر ہوا. امام محمد ابن اسحاق اپنی تاریخ کہتے کہ رسول اللہ کئی دن اپنے گھروں باہر نہیں نکلے. حضور پیغام کا بہت غلبہ ہے کہ دنیا کے اندر بظاہر دونوں میرے واسطے بڑا سہارا سی، سکون کا ذریعہ سی، دونوں چن گئے. تو یہ زمانے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن سی. قرآن صرف نام لے کے اس کافر کا ذکر آیا، ورنہ اس کو بڑے بڑے کافر ہوئے رب نے انہوں کا نام لے کے ذکر نہیں کیا. ابو لہب رسول اللہ کا اپنا چاچا سی، عبدالعزیٰ اصل نام سی وہ. وہ رسول خدا کو گیا اور جا کے اس آخیا کہ محمد ٹھیک ہے میرا بھائی دنیا چ نہیں رہا، اور میں محسوس کیا کہ تو ابو طالب کی موت تو بعد اپنا کام بند کر تو دین نہیں ہوں سنا کہ میں اس خاطر تیرے کو آیا کہ دین بھاوے میں اپنے باپ کا نہیں کرنا اسے کرنا، مر خاندانی اہمیت پر میں نے صدمہ کہ تو ابو طالب کے بکھر جان تو بعد محسوس کیا بھی کمی ہوگی. کہ میں تمہیں کہنا ہاں پتر جو کچھ تو ابو طالب کی زندگی کرتا سی وہ کر، کوئی تیرے ول ویس نہیں سکتا، میں تیری پشتے ہیں تیری مدد کروں. یہ کام ابو لہب کی زندگی ایک اچھا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بعد دین کی تبلیغ واسطے وقت رہے، پھر اسی طرح دین بیان کرنا شروع کرتا. مگر کفار جڑے سی
انہوں نے ایک ابن الغیتلہ نے رسول اللہ نے برا پڑا کیا اور ابو لہب نے پتہ لگا تو انہیں جا کے کیا تینوں مغالطہ ہے کہ ابو طالب دنیا چ نہیں رہا. ابو طالب تو بعد ابو لہب دینا میں ہاشمی ہوں اور میرا بھتیجا. آئندہ اگر تو دلیری کی نا یہ بہت برا سمجھا تھا پوچھنا تو. چنانچہ انہیں تیسرا شروع کرتا بھی وہ قریشی ہو ابو اتبا یہ اتبے کا ابا ابو لہب بے دین ہو گیا. انہیں اپنے پیو دادے کا دین چھڑ دیتا. کافر رل کے آئے انہیں آخیا ابو لہب تیرے تے ہاتھ نہیں تھی تو ہی عبد المطلب کا دین چھڑ دیتا. انہیں آخیا نہیں دین عبد المطلب تے ہے مگر تھی جتوں تک پہنچ گیا نا یہ باہر بال میں ہوں نہیں برداشت کر دیتا. اگے وہ بھائی سی چلو مدد کرتا سی ہوں تھی وہ سمجھ کے تو کوئی نہیں جس جرت کا مظاہرہ کرنا شروع کرتا ہے میرے واسطے چیلنج ہے حاصل ہوں میرے واسطے برداشت کے قابل نہیں. اس گل انہوں نے کافر نے آخیا چلو جی دین اپنے دریا کوئی نہیں کہنا گیا لگا دا سنتا اجملتا وصل کر رہے بھائی تو بڑا چنگا کیتا خاندان کی کچھ بنائی کرنی چاہیے اپنے کی مدد کرنی تیرا کام چنگا مگر رہنا دین اپنے سے مطمئن ہو کے چلے گا. مگر پھر ابو جہل اور ایک کافر میں شرارت سوجی انہوں نے آخیا ابو لہب جی سب کے اپنے بھتیجے کی مدد کر پر پہلا یہ پوچھنا بھی تیرا برا جڑا ابو طالب ہے تیرا باپ جڑا عبد المطلب ہے کتنے یہ بھتیجا کی آتا تیرا سوال کیا دیتا ہے. تب فتنے دیا باتوں تو ہمیشہ بچنا چاہیے. ایسا گلا نہ پوچھو جنہوں کا صحیح جواب دیتا جائے تو قرآن کا پھر بریاں لگا. وہ ایسی چال چلی ابو لہب آ گیا انہیں آ گیا پتر اور تو گلا ہوئی تو یہ دس جو جس میرے برا نے ابو طالب نے ایڈی تیری مدد کی وہ کتنے ہے میرا باپ عبد المطلب کتنے. نبی علیہ السلام نے فرمایا چاچا جہاں بھی اس طریقے سے مریا دے تو مر گیا انہوں کا ٹھکانا جہنم. کہاں توبہ 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 میرا پیو بھی دو میرا برا بھی دو میں تیرا کوئی نہ ساتھ چھڑ دیتا. وہ جڑا پورا جہا کنڈ پہ کھڑا ہوا سی لے جی عبد المطلب دوست کی یا ابو طالب دوست کی میں نہیں پائی تیرے نال پھر ٹھیک آتی جب میری برادری تو بہت دور نکل گیا سارے پیو دادا آنا تو دو سکی گیا. ہوں حق تے حق ہی ہے نا پیغمبر انہوں نہیں چھپا سکتا جہاں بھی کافر مشرک مرنا انہیں دو سکی جانا مگر وہ انہیں ناراض ہو کے ساتھ چھڑی. اور یہ نتیجہ ہے نکلیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیڑی جرت اور دلیری قریش نو کدی نہیں سی ہوئی جو میری توہین کر سکن وہ اگر ابو طالب دے مرن تو بعد ابو لہب دے حمایت تو دست بردار ہونے تو بعد قریش نے شروع کر کدی نماز پڑھی کہ نے گل چادر پا کے نہ وقت دیتا پیغمبر خدا دیا اکھاں مبارک باہر آ گئی کوئی وہ جڑی گندگی چپ لیا آپ سجدے گئے اتنے ڈالتی کسی نے مٹی اور راکھ پاؤنی شروع کر دیتی بیعت بھی کر لگی. پیغمبر خدا کا وقار اور احترام جڑا سی وہ فرق پی گیا. نبی علیہ السلام نے دیکھ کے مکہ جڑا ہے زمین بنجر ہو یہ کوئی شہر نہیں رہا ہے تیری یہ پودا اگنا یہ دین کی دعوت دینا نہیں ملنی. آپ نے ارادہ کیا چلو طائف قریب ہی ہے اتنے بڑے بڑے سردار رہتے ہیں میں انہوں نے جا کے کوئی گل کرنا جو وہی خدا کے دین من لین اللہ کا دین دنیا چ غالب آ جائے. صرف ایک ساتھی آپ نے نال لیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے بیٹا بنایا وہ رسول اللہ طائف گئے اور ایک مہینہ حضور کے ٹھہرے بڑی کوشش کی بڑے سرداروں نے ملے طریقے کا خدا کا دین انہوں نے دسیا پر وہ بدبخت جڑے تھے انہوں نے کسی اسلام نے نہیں منیا بلکہ اس گستاخی اور بےادبی سے آ گئے. ایک نے ایڈی نامراد نے بےادبی کی کہنے لگا جب صرف اللہ نے دسیا نا نبی بناؤ لی مکے اور طائف تیرے کے سردار اور جاگیردار سے لینڈ لارڈ موجود سی انہوں نے ہوں رب نے جی تو ہی نبی بناؤ لبا نا تو وہ پھر اپنے کعبے کے خلاف کی خیر نہیں چاہتا ابھی وہ کعبے کا خلاف ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. اس خدا کی یہ مت ماری گئی نا جو تیرے ورگے یتیماں نبی بنا ہے وہ ایڈا نادان اور بےوقوف ہو گیا تو اس خدا کا گھر برباد کر کتنا کافر بن گیا. اور ایک خبیث نے کہا جی تو نبی ہے تو تیرا گل نہیں میں کرنی مجھے سچا نبی ہے تو میرے کو کوئی گل وادو ہو جو میں تباہ ہو جی جھوٹا گھر میں جھوٹے نہ گل کرنے کا فائدہ نہیں. ایسا مغالطہ اور چکر چلایا منچ کی سچا تو میں انہیں نہیں گل کرنی ڈا رہوں گا تو جھوٹا نے تیرے گل کا کوئی گل نہ سننے واسطے کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ظالمو جب میری گل تھی نہیں منتے تو کم از کم موقع دو شہر کے عام لوگ جڑے انہوں نے میں دین دسا تھی مزاحمت نہ کرو روڑا نہ دکھاؤ عام لوگوں میں خدا کا دین سنا لیں. مگر انہوں نے اس گل نہیں قبول کیا. گنڈے چھوکرے بدماش شہر کے اندر متعین کرتے جگہ جگہ پتھر دیا ڈھیریاں لواتی اللہ کا پاک پیغمبر طائف میں سروے ناز و رواں ہو دیکھیے پتھر وہ کھاتا جا اور اٹھاتا ہوا جا جی خون کا قطرہ زمین آسمان وہ مل نہیں بنتا
اللہ دا پاک پیغمبر سال گلی چ نکلیا ادھر بھی ہوندا کھڑے ادھر بھی ہوندا کھڑے پتھراں دی بار رسول اللہ بے ہوش ہو کے ڈگ جاندے حدیث پاک ہوندا ظالم کندھیاں تو پڑھ کے کھڑا کر دے پھر پتھر برساونا شروع کر پنڈیاں لو لوہان ہو گئیاں جتیاں مبارک جڑیاں تے خون نہ پیراں نہ جڑ گئیاں اگر تے ایسا ذکر رضی اللہ تعالی نے فرمایا صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آندا یا رسول اللہ تہاڈی زندگی چ او دے دن نال اوکھا دن بھی کوئی ہے وہ سخت دن بھی تھی دیکھا جس دن اس اندر تا سر مبارک زخمی ہوا رمضان شہید ہوا کڑیاں کھودیاں منہ کھب گئی اگر ابو سعید خدری کے باپ نے مسیح دند پا کے کڈیا سنگئی وہ بھی دو دند ٹوٹ گیا کرنا این تکلیف ہوئی تو وہ اوکھا وقت ہوا آپ نے فرمایا ایسا ساری زندگی میرے لیے اس کو زیادہ تلخ دل کوئی نہیں آیا جب میں طائف گیا اور طائف کے لوگوں نے بجائے من دے پتھران کی بارش میرے سے کی اور شہروں باہر جو اسامہ اور زید میں نے اٹھا کے لیا سوار کر کے کرنو سالم مقام تک پہنچا مینو کوئی خبر نہیں تھی میں آسمان سے زمین مینو کوئی پتا نہیں ہے سوئی لد کے رہا اور ایک باغ کے اندر آ کے لٹا تھا اتنے دو کافر مکے دے تھی رسول اللہ سے رشتے دار تھی برادری تھی اتبار صاحبہ دے دے تھی اپنے باغ کے اندر انہوں نے دیکھا انسان انسان ہے سینے اللہ نے دل رکھے پتھر نہیں کافر کا دل نہیں موم ہو جاتا کسی وقت درد آیا عیسائی غلام تھی عبدال انہوں نے نصرانی میں بلا کے انہوں نے کہا ہے ساڈا ہے جھگڑا مخالفت ہے ساڈا دین اتنا جدا مگر وہ یہ سلوک سارے اس پر آنا ہوا جہاں انگور کھائی توڑ کے تیل نچوڑ کے کوئی پانی پیا وہ عباس نصرانی رسول اللہ کے کول لے کے آیا مسجد بنی ہے طائف کے رستے کے نام سے عباس سے صحابی بنیا پھر انہیں لیا کے کچھ پانی نچوڑیا نبی علیہ السلام کے منہ پاک جڑا سی انہوں لے لیا کچھ کھجور انگور جڑے سی آپ نے ہوش آئی کھان لگے تو آپ نے بسم اللہ کیا جو عباس نے پوچھا یہ نہ تو مجھے این مدت ہو گئی ہے انہیں اپنے مالکوں کے کول رہی میں غلام ہے انہوں کا کبھی نہیں انہوں نے اللہ کا نام لے کے کھا تو کون آدمی ہے جنہیں خدا کا نام لے تو رسول اللہ نے فرمایا تو کون ہے تو کس علاقے کا انہیں کہا جی میرا نام عباس ہے تو میں نینوا کا عراق سے ہے رسول اللہ نے فرمایا ہاں اور اگلے سال ہے خدا کے ایک بندے یونس لگتا ہے تو وہ سچا یونس نو کتنے جانتا ہی کوئی نہیں یہ نہ کافر مشرکان وہ کوئی نہیں پتا اسی عیسائی یہودی انہوں جاننے ہیں سارے جو خدا نے نبی بھیجا تو کیوں جاننا رسول خدا نے فرمایا میرا آخری وہ بھی میرا بھائی بھی خدا نے دین دے کے انہوں بھیجا وہ بھی اسی طرح ہی دکھ اٹھاتا رہا میں خدا کا نبی یہ انہیں سنیا رسول اللہ کے سانو بوسا دیتا قربان گیا اور کافر نے برا کیا سی کہ ترس کھا کے تینوں کہہ دیتا بھی چلو انگور کھوا دے پانی دیا تو ایسا چمتا کرتا کیا بھائی جی تاری مرضی ہے تھی جو پسند کیتا اتنے لگے رہو میں جو کچھ سنیا اس خدا دے نبی دے کوئی نہیں رہتا اللہ کا پاک پیغمبر ہے میں تابے خدا دا نبی سن کے ہاتھوں میں بوسا دیتا اللہ کا رسول دے تھی ایمان نہیں لیا تھوڑی قسمت ہے نبی علیہ السلام آئے غار حراج رک گئے حضرت زید نال حضرت زید نے آخیا یا رسول اللہ کہڑے منہ نہ شہر کو لڑنا شہروں سے گیا سی صاحب کے بتایا منوں گا کہ طائف کے لوگوں سے منیا نہیں تو مکہ سے اگے جو سلوک کرتا پتا کہ ہوں جدو انہوں نے سن لیا خبر ہے انہوں نے طائف کا برتاؤ ہوا ہوں نہیں انہوں نے مکے چ ول دینا ہوں کس طاقت نہ سی شہر داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اس طریقے نہ پھیلیا چاہے ہوں ابھی ابھی قدر کریے نہ بے قدری کرنے کا جو انجام وہ بھگت رہے ہیں اخبار پڑھ سکتے جو رو چڑھتے سوائے مرسی جب ہوں سارے پلے کوئی نہیں نوحہ کھانی ہے مردے کا رون جی ہوں پلے کچھ نہیں رہا صرف اس پر قدر نہیں کہ دین کی محنت نہ خدا اور خدا دے رسول دیتا قدر نہیں کی مر نہیں پایا سی حضرت زید نے کیا یا رسول اللہ شہر چ نہیں داخلہ ہو ہوں نہیں کسی لڑن دینا انہوں نے سگوں رہے روزانہ بھی گیا سی شاید اتوں کی کھٹ کے آیا نبی علیہ السلام نے شخص نو اپنے ابن شریف چل بھیجا وہ بھی سردار سے تو یار پناہ دے تو میری حفاظت کا ذمہ تو بیا دو پناہ بڑی شاید جرا پیارب سردار پناہ دے دے کہ میں اپنی حفاظت لینا پھر وہ اپنی جان دے کے اپنا قبیلہ مروا کے انہوں نقصان پہنچنے دیتا سی اصل نے کیا میں نہیں یار رسول اللہ تمہیں پناہ دے سکتا کیونکہ میں حدیث میرا شہر نہیں مکہ میں باہر آیا کہ آ کے آپ انہوں نے زیر سایہ بتایا میں تاری حفاظت کا بوجھ نہیں اٹھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے سردار اور پیغام بھیجا تو میری مدد کر مینوں شاید داخلے کر دے ہوتا کیا میں بنو عامر چوں کہ تہاڈا ہے جڑا قبیلہ نا بڑا شہر دا مالک بنو کا اسی بیچارے انہاں دے مقابلے نہ دے چکے مارے ہیں اسی انہاں دے مقابلے چ بات نہیں کرتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آخر تے مسلم ابن عدی نوں چنیا کہ مسلم جڑا میرا یک جدی ہے بنو نوفل کو حضرت حاتم دے بھائی دی نوفل دی اولاد سی آپ نے مسلم آخیا بھائی سارا مینو جواب دیتا مگر تیرے راہ میرا کچھ قریبی رشتہ تو اگر میرا لحاظ کرے کہ میری مدد کا وعدہ کرے کم از کم میں شہر سے داخل ہوں
متم پھر بھی نیک نکلیا، رسول اللہ نے احسان نہیں بلایا، اور کو کافر مریا وہ پتر حضرت زبیر صحابی ہوئے، رسول اللہ نے جب بدر قیدی ہوئے 70 کافر، اس دن کیا کہ اگر متم زندہ ہوں اور میرے کو آ کے نہ فسینا کی سفارش کرتا ہے، نہ پلیدا نہ پاکاں کی، تو میں نہ سارا وہا کر دوں، میں متم نے کہہ دے کھڑ دوں، کیونکہ مینو جب شہر کوئی نہیں سی بن دیتا، اس پھر متم نے آخیا کہ یا رسول اللہ تسی آؤ، میں اور میرے ساتھ پتر ہتھیار لے کے تھوڑی حفاظتی ہو۔ رسول اللہ رات وہ گھر جا کے رہے، سویرے وہ نال لے کے 70 پترا نے تلوار 7 پترا تلوار حمایت کی، آپ بھی انہوں نے لیا، رسول اللہ اپنے گھیرے لے کے حرم شریف لیا، طواف کیا، اس ابو جہل بھی دجے آئے، انہوں نے کیا متم آپ کا نام مجید تو یہ مگر لگ گیا، امتی بن گیا یا صرف پناہ دیتی؟ انہیں آخیا نہیں، دین تھوڑے چاہیے مگر پناہ میری حفاظت۔ وہ سے ابو جہل سارے کافر کہ اللہ تکفر جی گل ہے سانو تیرے ذمہ کا لحاظ جی پناہ دیتی ہے حفاظت کر دیں، بالکل نہیں چھیڑ دیا۔ رسول اللہ نے کیا جو متم اگر زندہ ہوگا اج بدر دے قیدی سوار کرتا میں وہ کہہ رہا کر وہی سمجھے امداد کے ذریعے رسول اللہ شہر داخل ہوئے۔ یہ وہ ماحول سی جس زمانے اللہ رب العالمین نے گالوں کو سامنے پس منظر آ گیا کہ بظاہر دنیا ظاہر نے جتنا جتنا دبایا گیا اسے اتنا خودی کو اونچا اٹھاتا ہوا۔ گل میں جی ساری سنائی اس پاروں کہ قرآن جو کچھ دستا ہے اور جو کچھ اللہ کے دین نے اس دنیا کا مزاج دسیا، جب تک وہ ذہن جناب انسان زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ آگے نا کہ فلاں کی سہج ہے کبھی دنیا سے نہیں رہے۔ جس شخص میں امید اور توقع ہے نا کہ صرف پھول میں ملنے اس کو کنڈے نہ ملنا، وہ زندگی ہمیشہ حجیر اور تنگ رہے گی۔ انہیں اس دنیا کا مزاج نہیں سمجھا، اس دنیا سے اگر فلاں سے سہجا کر چاہ کے جنت روڈ جا سکتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو میرے عزیز اور بزرگوں قرآن نے آخیا وہ نبلوکم بالسحر والسحر فتنہ، یہ دنیا امتحان کی جگہ بنی ہے، ہر شخص آزمائش بھی اتنے اتارا ہے۔ اتنے اگر امتحان چاہتے ہو نا بھی تو ہلی ایئر کنڈیشن چار سڑک صاف کی ہوئے تو فرشتے اگے پار بچھائی جان تو جنت روڈ جاؤ، کبھی نہیں ہونا۔ سارے تو زیادہ محبوب اللہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دکھا سے نہیں گزارے، کنیاں تکلیفیں اور مصیبت سہیاں کنیں لہو لہار کر کے پیس میں انہوں نے دیکھا۔ اس کو جہاں اتنے خدا کی خاطر دبو گا، جنہ دلیل رسوا ہوگا، جنہ لوگوں کو پوچھیں گے، جنہ میرا گھر روندیا جاؤ گا، من سوا والے اللہ رفا، جنہ پست کیتا جاؤ گا خدا کا قانون انہوں بلند کیتا ان مال اترے یسرا۔ قرآن نے ایک سورت ہی 2 باری آتا اور گل اس نہ پلے بنیے ننگا چلا کن جڑے آگے میرے سوکھے رہیے، کسی دن پتر مر جاتا، کسی دن ٹبر میں لڑائی ہو جاتی ہے، کسی دن دکان چاکا پی جاتا۔ اللہ نے کدے شاید کریم اللہ نے علماء نوں بڑی عقل دیتی، مفسرین نوں سمجھ دیتی، ایچ فرمایا وا نبلوکم اسی رگڑے لا لا کے جب کپڑا کوئی خریدا تو میں رگڑ لگی نا پانی نہ دے دے رنگ پکا کی کچا انہوں بلا جب لوگ 100 باندھے۔ اللہ نے آخیا رگڑوں گا تمہیں چنگی طرح دیکھوں گا کھڑے کے کھوٹے پہنا محنت نہیں آخیا بکرے ول خیر جڑا نا محنتوں کے ذریعے میچ میں تندرستی سے ہمارے دواری بات جاؤں کسے کہ بھائی بہت اس دنیا کے اندر رگڑے لگیں گے، مصیبت دکھ آؤ گے، فتنہ اور جی سونا جڑا نا انہوں سنار کسائی پاؤں کوٹ الگ ہو جاتا ہے، کھڑا سونا جدا نہیں انہوں آدھے فاطمہ صاحب کہ سونے انہوں نے بھائی آگے پا کے کھڑا کوٹا جدا کے اللہ آگے یہ نہیں کرنا وہ رہنا تر جاؤ فکر کوئی نہ کرے ہو، امتحان تھوڑے دن ایویں 50-60 سال چمکن لگ جاتے گاہ مڑ کے ایسے تھی مڑ کے میرے آ جانا مگر یار کی ازمائش ضرور آنی اس دنیا کے رگڑے لگنے ہیں، تیار رہو اس لیے ہوں جاکو نا کوئی درجہ ملے کبھی نہیں ملے، یعنی گرایا گیا بظاہر دنیا داروں کی نظر سے کہ نہ مکہ جگہ دے نہ طائف دے جگہ جگہ سے خدا دے پیغمبر مارا کھاندے پھرنا، مگر جب بلندی کا وقت آیا بلندی کا وقت اللہ نے چکیا اور کھڑیا کتوں تک کھڑیا اللہ رحمت کرے قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے اللہ اللہ اور سود افلاق گزر بجائے کہ رسیدی نہ رسد ہے نبی جدوں تیرے مرتبے دے اچے ہونے کا وقت آیا اللہ نے آخا ظالم تینوں پتھراں دے ذریعے تھلے کچلنا چاہتے ہیں آ تینوں جبریل امین اور میکائیل آؤ گے، سواری براق آؤ گی جڑے اکشم قسمت کا جگہ پیر رکھوں گی، آسمانوں کی بلندیاں لے جائیں گا اور اٹھے جائیں گا بجائے کہ رسیدی نہ رسد ہے جس مقام سے تو جائیں گا اتنے جدوں کوئی دنیا بنی ہے تو گرانی کوئی بھی نہیں گیا نہ کسی جانا یہ گراؤں کی کوشش کر دے خدا کیا کروں مگر پہلا ہے 10 سال دے رگڑے مصیبت تکلیفاں ازمائشاں بےزتیاں اور رسوائیاں بظاہر کفار کی طرف انتہا درجے کے مطابق مگر اللہ پاک نے فرمایا سب کچھ ہونے کے بعد یاد رکھو جیسے شادی رحمت اللہ پر بڑی پیاری بات کیسی بات یہ صرف معراج دی اور رسول خدا کی گل نہیں ہر بندے کی زندگی نہیں رسوا ہے
پلے بن لو اس دنیا سے اگر سوکھے میرا چاہتے کبھی نہیں ملنا چاہیے. یہ خدا کی سنت ہی نہیں نہ اس دنیا کی خدا نے دستور بنایا. ایک طرح طرح کی ازمائشاں پریشانیاں فکر اندیشے اور ایک تو جان چھڑا ہی نہیں سکتا. مرزا غالب رحمۃ اللہ علیہ نے اگر بات کہی نا قید حیات اور بندے غم اصل میں دونوں ایک ایویں دو نہ رکھے. غم بھی کیا کرو پہ جیل بھی کیا کرو. جنہ چر انسان زندہ زندگی بھی قید بھگت رہا ہونا چر غم کا قیدی غم تو نہیں نجات پا سکتا کبھی بھی. قید حیات اور بندے غم اصل میں دونوں ایک. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے. کوئی ماں کا لال آتا بھی اتنے دنیا میں کچھ غم نہ آئے جھوٹا یہ چڈو. اس غم نو سہن کی طاقت پیدا کرو کہ میں سونی ہونی ہے. یہ مقابلے خدا کو مدد منگو تو ہمت اپنی مضبوط کرو. اس دنیا کا کو خدا سکھائی دے گے ضرور نہیں مگر رب نے پر امید کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے شام چلے گئے. جو عمر ہے خلیفہ تھی آپ خدا نے لشکر بہت کٹھے ہو گئے. یہ رومیاں نے بہت فوجیں کٹھے ہو گئے. بڑی تعداد کا آ گیا تو جہے سارے کو نا سپاہی تو بھیجے یہ کے مقابلے کوئی شہر نہیں ہے کتوں کہنے کے ساتھ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ تو سدائی ہوا اور تھوڑا کی خیال ہے تھی اپنی حکومت اور طاقت میں کفار نو ہراؤ. بدر تو شروع ہوئے تھے فائنہ مالو سر یسرا مالو سر یہ دونوں ایسا لے کے آپ نے پھر کیا کیا اسرا نہیں اگلے بھائی یسرا. اللہ نے اسر ایک کیا عربی جاننے والے لوگ جان گئے آیا اسر بھی 2 باری ہے مگر السلام لگا ہمارے پاس 2 باری اگر دو آیا جائے کوئی پہلا ہی جڑا ہوگا دوبارہ دیکھ فائنہ مال اسرے یسرا مگر یسر نکرا اس کو نکرا جو ہونے وہ علیحدہ اسر ایک کیا تنگی ایک کیا مگر ان مقابلے کا آسانیاں دو. اور یہ بھی نہیں آخیا کہ بعد چاہوں گی سبحان اللہ کا پاک کلام. یہ نہیں آخیا کہ تنگی تو بعد آسانی آؤ گی پر میں تنگی کے ساتھ آسانی جب تو سمجھ لانا بعد نہیں نہ ہی آسانی ہے. صرف تیری ماتری نہ کام کر دی تیرا دماغ کام نہیں کرتا پر اللہ کی طرف کوئی مصیبت نہیں وہ دیکھتی خدا کی رحمت پہ. اور یہ سمجھا حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شاہ اکبر فتوحات لکھ دے حضرت عمر رضی اللہ فرماتے جدوں مصیبت آتی ہے میں نے وہ چین خدا کی رحمت نظر واہ خدا دے عارف بندے حضرت عمر قربان دئیے کرتے فرمایا جب مصیبت سمجھے 3 رحمتاں رب دیاں نظر آؤں. پہلا میں یہ سوچنا کہ مصیبت صرف دنیا کے بارے چاہیے. چلو جسم بخار ہو گیا کوئی بچہ مر گیا کوئی مال میرا دین سلام یہ مصیبت دین دی نہیں آئی ورنہ کنے مرتد اور غیر یہ منافق ہو کے مرنا ہے. الحمدللہ دین سلامت ہے دنیا کے بارے چاہیے تو کوئی ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ دین میرے نو نہیں چھیڑیا دنیا کی تکلیف کوئی. اور دوسرا فرماتے میں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑی مصیبت ہی نازل کر دے. یہ بھی مہربانی ہے چلو چھوٹی بھی بھیجی تو بڑی نہیں دے سکتے. اور تیسرا میں سوچنا کہ جڑا انعام دینے کا وعدہ کیتا کہ جے انما یوفق الصابرون اجرهم بغیر کہ جڑے سہ جان کے میری بھیجی مصیبت نو میں انعام وہ دوں گا جڑا گنتی ہو شماروں با. اس طرح میں 2-4 دن کی دکھ تکلیف کا بدلا کنا ہو دیتا یہ عارف کی نگاہ اور رسول اللہ معراج نو کہ مکے مار کھدی طائف نو چلے گا طائف پتھر کھدے اخیر مکے دی وڑ کوئی نہیں گا مگر پیغمبر خدا کے حسین ستے رسول اللہ مسجد سے آرام فرما ہو گیا تو خدا کے فرشتے نازل ہو گئے. اللہ نے فرمایا لے آؤ میرے اس بندے اور قرآن سے اللہ نے آپ کی عزت بڑھائی بندہ بھی مت ماری ہے اور امت دی مت نے بالکل جواب دیتا کیا گیا حضور نو بندہ نہ کہو نعوذ باللہ من ذالک. قرآن سارے نبیوں کو کچھ کہہ کے بلاؤ گا کچھ کہے رسول اللہ نے جب کہوں گا انہوں کہوں گا میرا بندہ یعنی حضور خاص بندے حضور اللہ کا خاص عبد ہے جب نہیں فرمایا باقیوں کا بھائی تعارف کرانا پہنتا نو آدم جب میں کہوں گا اس کا بندہ یہ تھی سمجھو بھی جگہ چننا بندہ نا جی تو صاحب بندہ آخواؤں گا صحیح مانے حقدار ہی کوئی نہیں وہ تو دنیا جمیا ہی ایک جگہ نام محمد مصطفیٰ ہے. وہ قرآن رب نے اتاریا تو اللہ پاک روندا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا کوئی آخیا جناب میں حبیب سے اتاریا میں کہیے جیسے اپنے جناب راضی کر لیا نے چلو ذرا احترام نہ ذکر کریے. اللہ فرمایا جی لوگوں شک کیا تمہیں اس قرآن کے بارے جڑا اپنے بندے سے معراج کا ذکر ہوا تو کی ذکر کیا کیا حبیب مصطفیٰ خلیل مجتبی نا سبحان اللہ دی اثرا بیعبدی پاک اور بیعبد اللہ جنہیں اپنے بندے نو کہتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کسی سے بے وقوف اور نادان جمتا ہے جنہیں آخیا خدا کا بندہ ہونا کوئی توہین لن یستنکف المسیح یکون عبدا للہ والملائکۃ المقربون. اللہ انداز کسی عیسائیو آندے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بندہ کیا اللہ پاک روندا عیسیٰ ابن مریم نو تے پوچھ لو انہوں نے کوئی یار نہیں آؤندی کوئی ہتھ نہیں آؤندی وہ سر متھے تے آندا اللہ دا بندہ بن گیا اور چاہیے سی دنیا کے انسان کی ہر ایک تکلیف دی ہے کہ خدا دا بندہ بن گیا جنہیں ثابت کرتا اور جنہیں دنیا خدا نے تمغہ عطا فرماتا واقعی تو بندہ بن کے دکھا ادھر بڑا ایمان
ان کل من فی السماوات والارض الا آتی یوم القیامت. اللہ پاک فرمایا سارے بندے بن کے پیش ہوں گے. بندہ سکھ آیا رب دا اب تو دیگر اب دو چیزیں فرماتے میرا بندہ ٹھیک ہے بری کیا بندہ تیری رسول نے فرمایا چاہے سب دینار ہے چاہے سب درہم. کوئی روپیے کا بندہ ہے کوئی پیسے کا بندہ کوئی زنانی کا بندہ جی کوئی سیوا کر رہا وہ مگر نہ ہویا وہ بندہ مگر جہاں رب کا بندہ اب دیگر اب دو چیزیں دی باقی شہر کا بندہ جہاں وہ برا ہے جہاں اب تو ہو گیا اللہ کا بندہ چیزیں دیگر ماں سراپا انتظار منتظر ایڈا فرق ہے میرے بندے اور خدا دے بندے دے میرے بندے رب نو اڈیکتے دن قیام دے کدی دیدار کرایا جہاں ابد ہو جاتا انہوں خدا اڈیکتا وہ فرشتے اتارتا جاؤ براب سے سوار کرا کے لیاؤ اور اللہ تعالیٰ چاہتا چمکنے رکھتے لینا وہ سواری نے کی کرنا خدا کی قدرت کی کرنی مگر اکرام نہیں چور کیا کرنا ہوتا ہی کرنا نہیں. اللہ پاک رہا خاص سواری کرو وہ براق کرو جتنے جتنے نگاہ جاتی ہے دوجا پیر پہ رسول نے فرمایا اتنا تیز رفتار کہ جتنی وہ نگاہ جاتی ہے تو پیر چکیا میں نے مسجد حرام چکایا اگلا قدم مسجد اقصا سے اتنے جا کھڑا کیا. اللہ پاک نے فرمایا اگر گراؤنا چاہتے انہوں نے اپنا دل مار لیا مکے بھی تیری بےزتی کی طائف کی مگر یہ بےزتی کا راستہ ہی جڑا ہے عزت والوں جانا جڑے اللہ کی خاطر بےزت ہو جاتے ہیں اللہ انہوں نے عزت دینا. اس تو اگر تم چاہتے جے نا کہ عزت میرے مایوس نہیں ہونا یہ پریشان نہیں ہونا مصیبت تکلیفوں تو اور میرے یہاں کی وہ خاص دربار کے اللہ تعالیٰ نے بلا کے سورہ بنی اسرائیل دیتی جنہیں تو منصور عطا فرماتا قانون دیتا کہ ریاست بنی جنہیں رات جڑی ہے نا جدو کوپن ڈیرا ہو جاتا ہے شاہ وابستہ رول جدو شادی رحمت اللہ فرماتے لوگوں کو پتا کہ رات اندھیری کے پیر سے دن جم پہ رات ہوں نا وہ دن چڑھتا اس کو جو تاریخی ہوں مصیبت ہوں پریشانیاں ہوں وہ گاہ کامیابی نکلو اور اس دنیا کے اندر ہر وقت نہ خوشحالی رہتی ہے نہ تنگی. یہ بھی بڑی پیاری مثال دیتی کہ انگور کی ڈھیر کو جاؤ ہر ویلے تو تازہ خوشے نہیں توڑ دے ہر ویلے پکے انگوروں کے گچھے نہیں لبتے گہے برگ ریزت گہے برگ راز کبھی اس کو جانے تو پتے چڑے ہوں خوشحالی کا زمانہ ہے پچ جا رہا خزاں آئی ہوں کبھی انہوں مڑ کے جانے ہریا پریا اسے انگور لٹکے دیں یہ دکھا سکھا کا ہر اس دنیا سدا سوکھ تو نہیں کبھی پتچھڑ بھی آنا خزاں بھی آنی مگر بہار تو نہ امید نہ ہو خزاں تو بعد بہار ہوں. اللہ پاک فرمایا پیغمبر اگر اللہ کے دین کی دکھ اٹھاؤ گے خدا مت اور اللہ پاک نے کیسا سامان کرتا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے اترے اللہ پاک نے فرمایا کہ کم وقت انسان نہیں منتے میرے کو بہت مخلوق جنہیں تیرا ادب کر دیا احترام کر دیا رسول خدا نماز پڑھ رہے نقلا دن جماعت دی جماعت حدیث پاک نہ نصیبین دے رکھا بحرین اس دنوں کی ایک جماعت اڑے جا رہا ہے قرآن سنیا انہوں نے رک گئے سنو آرام سورہ احقاف پڑھو سورہ جن قرآن سنیا اپنی قوم کو گئے جا کے کیا خوش نصیبو جس پیغمبر دیا خبر حضرت موسیٰ دے گئے اللہ کے دوجے نبی دے گئے اور مل کے ابھی اس کو قرآن سن کے آئے ایمان لاؤ اللہ نے سورت نازل کرتی بجے طائف سے مکہ نہیں منگا کہ جنات دے لشکر دلے تیرے سے ایمان لاؤ نہیں چاہیے برادر اللہ پاک نے سبب بنایا اللہ کے پاک پیغمبر پھر میدان میراج کے اندر چلنے لگے سارے علاقوں کے حاجی اوپر کے زمانے بھی آتے تھے مکے رسول اللہ ایک قبیلے کو جان ایک آخر میری گل سنو میرا ساتھ دو گلا کوئی بھی سن جنہوں کے حصے چ رب نے رکھا سی جنہوں کا دل ٹھیک سی آپ ایک سامنے گئے پوچھا کون دے کیا لگے جی یسرف دے لوگ مدینے دے ہوں مدینہ تو اسے یسرف بھی کون کیا لگے مدینے دے آپ نے فرمایا کہ میں ایک دولت بنتا پھرتا ہے یہ بدر صحیح انسان کوئی نہیں قبول کر دے مینوں دھکے دے مینوں مار دیا جی تاری قسمت سے آؤ اس دولت کو قبول کرو خدا دنیا اور آخر دی عزت دو تے پاس کھل جان گے دنیا کی تھی سردار بن جاؤ گے امت دے اور اگلے جہان کی خدا دے نام ہون گے 6 بندے سی اس تمبو چ بیٹھے انہوں نے نام ہی حدیث کی کتاب ہوں تک کہا یعنی انہوں نے 6 نہیں مسلمان کھلا سکے اور آ کے اللہ کے پیغمبر ہے ایک دوسرے کو کہنے لگے اور کھیتی کرو یہ وہی نبی دے جنہیں خبر سانو یہودی کو بیٹھے جڑے وسدے کتاباں چ پڑھ پڑھ سوندے جڑا رب ٹکرایا جے کھیتی کر 6 نے اسے بیعت کی رسول اللہ دے ہاتھ مسلمان ہوئے چپ کر کے شہر میں چلے مدینے سے آ کے انہوں نے جا چرچا کیا جب سارے شہر بد نصیب رہ گیا نا مکے کی قسمت حالانکہ خدا کا کر طائف نہ منگیا سردار امیر نے مدینہ غریباں کا معمولی بستی کھیلے نے جا کے چرچا کرتا یا صحیح دین ہے قبول کر
اگلے سال 12 بندے آئے مینا کے اندر مسجد اقبا بڑی جسے کینکریاں مارتے بڑی برجی وہ ہی ہٹ رسول اللہ نے رات کے وقت اس نے کہا 12 نہ بحث کی انہوں نے مسلمان بنایا اور وہ کہیں گے یا رسول اللہ اور سال کو بندہ پہ جڑا دین دسے اندر ہی رب نے بدلنا شروع کرتا بھائی نہیں منے نا وہ جڑیاں پاؤں مٹی پاؤں رہ جان گے قسم کا سر کھانے ایک دن قیدی ہو کے کھڑے ہو گے لائس دین کی عزت کرنے والا اور تینوں سراں تے بٹھاؤ والا گروہ دے جب تیرے منتظر ہو گے تینوں اڈکن گے اور ایت اتر گئی اس سے سورت بنی اسرائیل معراج کی رات رب نے اتاریا اور حدیث پاک کہوں پڑھتے خیر تو نکلے وہ رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج کیوں واجل من لدنک سلطان اللہ نے اور جڑا دینا داخلہ مدینے کا ذکر پہلا ترتیب دے دی مکیوں نکلتا پہلا ذکر اللہ نے آخیا یہ بعد ذکر کرو کہ باعث طریقے نہ تو مکیوں نکلے گا پائی چہرہ رکھنا اور تلوار نہیں لے کے مکان کا تیرا دن تیرا وال نہیں لگا کر اور پیغمبر خدا نکلے بھی اتنے حال نہ سارے ظالم چہری کھڑے تھی رات کو مکان میں حضور بچوں نہیں نکلے قرآن پڑھتے جاتے تھے اور مٹی کو کیا آپ نے سراں سے پائی سارے سراں سے راک پائی اور پیغمبر خدا نکل گیا تو بعد ایک کافر آیا اپنے رستے دیکھے حضور تو نے آ گیا کنوں لکھتے جان کے رسولہ نے نکلنا تو قتل کرنا ہوگا تو سر مٹی پا کے نکل اس رات ملے میں اللہ رب العالمین نے وہ جڑا دینا واخرے دن مخرج صدق یہ پہلا ہونا چاہیے ہر اصل منگو پتا مکیوں پہلا نکلے مدینے کے بعد بھی جا کے پڑے مگر اللہ پاک ہے کیا مکے کے داخلے میں خروج چھٹ اتوں نکلنا تو جڑا عزت نہ ہے ہی ہے ابھی دیسی تینوں دستے ہیں کرنے مدخلا جتنے تو جائیں گا اتنے داخلہ تیرا ایڈا شاندار ہوگا رہنا استقبال کی تاریخ یاد ہوگی اور کنے دن مدینہ اڑیکتا رہا جب خبر مل گئی رسول خدا آ رہا ہے روز آنا ہتھیار لگا کے مرنا عورتوں نے کڈیا سے کھڑے رہنا اور دیکھتے رہنا میرا بھی پاک آئے گی نہیں تو چڑھ جانی مڑ جانا اس دن بھی مڑن لگے جس دن اللہ سے پاک تک مرنا قافلہ پہنچا وہ سے یہودی اپنی گڑی سے کرا اتنے گرے تھے اس کے پاس انہیں مسلمان تو مڑن لگے انہیں آخیا مسلمانوں بھائی مینو اتنے نیزے کے اتنے جھنڈا کر نظر آؤں گا 70 بندے حضور کا رب نے رات سے صرف حضرت ابوبکر تھی رسول خدا دی نال عبداللہ ابن رکب سے عامر بن چار ہی غار تو نکل کے پڑے 2 غار سے رہے پھر آپ نے کہا تیسرے دن انگلیاں لے کے آ گئے 4 بندے کا کام ہے رستے برادہ ابن اسلمی 70 بندے لے کے رہ گیا ہرن آیا آپ جب نیڑے آیا آپ نے فرمایا تیرا نام کی ہے کیا لگا برادہ آپ نے فرمایا نام تو تیرا ٹھنڈا یار کیوں کرنا برف کیوں نکلا ہو گیا ٹھنڈا کیا لگا جی ہو گیا اللہ کے پاک پیغمبر دی بات کی ہے نہ کر آپ نے فرمایا چنگا کر جلوس بنا نیتا اپنا درازی سے اپنی پگڑی بن لی جلوس بنا کے جھنڈا لے کے ڈر پیا یہودی آ کیا جاؤ کوئی نہ مینو نظر آ گیا جنہوں تھی اڈیجے جاؤ اللہ اکبر دے نعرے بجے خوشیاں ہو گیا جا محمد ہو گیا اللہ کا پاک پیغمبر اللہ نے آ کیا اے ظالم کے پتر دلیل کرنا چاہتے ہیں یاد رکھ جڑا خدا دے دین واسطے اٹھو گا اور دین کی خدمت پوری کروں گا کوئی دنیا کی مصیبتوں نہیں پیچھے چڑھ سکتی ایک دن آؤ گا کہ خدا انہوں کامیاب کروں گا سرخرو کروں گا سر بلند شہر داخلہ ہوا ہر خاندان کو انہوں پتا ہے کوئی واقعات بنے ہر قبر چاہے کہ رسول اللہ ساڈے ڈیرا لاؤ اونٹنی نو پکڑنا آپ نے فرمایا چھڑ دیو شوق سارے کا ہی ہے میں ہوں فیصلہ دینا تو ناراض ہو جان گے بھائی بنو نجار دے رہتا ہے انہوں دے رہتا ہے یہ نہیں ہوں تھی چھڑ دیو مہار میں جی کوہان سے رکھ دیتی ہے گردن سے رکھ میں نہیں ہوں انہوں کدھر چلاؤں گا سائنہ معمورا انہوں رب کا حکم ہے جتنے جی قسم جاؤ چڈا کے ہوں نہ تھی کوئی دیوانے پروانے پیغمبر خدا تعالی کرم دی اونی جا کے اگر کوئی جو ساری رہتے ہیں مکان کے کول بیٹھ اسے ساری جگہ پئی کہ لوگ کھجورا سکون لیے اس میدان سے اپنی کلار دے دی حضرت ابو ایوب نے دوا دا تو سامان چکے اپنے گھر لائے اور پھر تجھے کہ نہیں یار رسول ساڈے چلو آپ نے فرمایا مرو مارا بھائی جتنے بندے دا سامان چلا گیا اتنے ہی بندے نے جانا یہ بھی قسمت کی تر گئی اللہ پاک اسے فرمایا کہ ظالمو تسی چاہتے جے کہ اپنی نہ تدبیراں کوششاں خدا دے پیغمبر نوں رسوا کر دیے یہ دنیا دی رسوائی یہ دیکھنا چاہتا تھی مٹی پارٹی وہ جہاں پارٹیاں گل کرتے یہ قدر نو نہیں کٹا سکتے قدر یہ نہیں ہوگی کہ جتنے کوئی ماں کا رال نہیں گیا جتنے کسی نے پونجن کی کبھی توفیق نہیں ہوئی حتی اذا لم تدا شاول لمستبق من الذنوب ولا مرکل لمستنمی کہیں اینا نیڑے کروں گا اور اینی بلندیاں سے کھڑوں گا کہ ادوں گاہ کسی گاہ جان والے بھی راہ نہ رہے ادوں بڑے گاہ ہی کوئی نہیں جتنے کہنے جانا اخیر کر دوں اس تو معراج ہے کہانیاں نہیں سننیاں رب نال ملاقات کی جپیاں پہ گپاں چھڈو کوئی فائدہ نہیں اصل مقصد جو ہے وہ تمہارے سامنے میں اختیار نہ کرتا اللہ پاک فرمایا جو خدا کے لیے نیچا کیا جائے گا وہ سر بلند ہوگا جڑا تکلیفاں اٹھاؤ گا پرواہ نہ کرو دکھاں تو بعد راحت ہے جڑے اللہ تعالیٰ واسطے مصیبتاں دین گے اللہ تعالیٰ اینی عزت
اینی سرخ ہوئی جو گز کا اندازہ ہی کوئی نہیں. اور مصیبتوں تو بچ کے کوئی آتے نا کہ مشکلات نہ پوا اور اللہ تعالیٰ نہ یہ نہیں ہونا. خطر تاب و تمہارا امتحان یار ہے ممکنات ہے جسم و جان. بھائی پلوان اکھاڑے چ اترتے آؤ تو کوئی مقدر چکن والی تگڑے تگڑے پلوان مقابلہ کر لینا ہو تو کیا سواد ہے ورزش کر. ایویں پاگل لوگ فرض کر کے دین کا کام کریے رکاوٹ کوئی نہ ہو. یار میں نماز پڑھ لگا میرے سے کارخانے میں نقصان ہونے لگ گیا میرا تو منڈا کرنا لڑ لگ گیا دیکھتا دین چاہتے آپ بڑا دفاع ہو یہ جانی جنت کوئی نہیں. دکھ سہنے پڑے کنیا تو چلنا ہے مصیبت سہنیا ہے یہاں مصیبتوں تو بچ کے کہتے کسی نے میں جنت نو لے جانا نا اپنے حبیب پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے جائے. جب وہ بھی اس کاردار سے بھی گزرے ایک کنڈے پیرا اچانوں ملنے طے اور ماں کا لا کوئی وقت رکھے کبھی نہیں ہونا مگر تھی بے فکر رہو ان اللہ مع الصابرین. تھی حوصلہ کرو گے نا تو مدد میں کری جانی ہے تھی انشاءاللہ کامیاب ہو گے سرخ روئی پاؤ گے دنیا کی ساری قوتیں فیل ہو جانی ہیں. جی کسی بندے کی طاقت ازما لی انہوں بھاری شاید دیتی جاتی تو لے رکھی مار کے چک وہ روز ہور زیادہ بھاری تو بھاری چکتا اس طرح وہ بہادر بنتا ہے. اسی طرح اللہ پاک فرمایا خطر تاب و تمہارا امتحان اور تھی واحد تھی سنت میں منوایا جائے تاری طاقت ذرا زیادہ کرنی تو میں نا اکھاڑے چتارنا تو مقابلہ ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما گیا لوگوں نے جب آپ نے آخیا نا جہاں جمتا وہ کلا فرشتہ لگاؤں ایک شیطان جماندر نو لاتا جانا تم پوچھیاں گلا دس فرشتے نو لاتا جانا اچھی باتیں دل چ پا آپ نے راہ دعا نے اپنے ڈنگ چ بویا ہے وہ تو میں نے انجیکشن نہیں سی ورنہ آپ بھی مثال دے پر میں شاید کی مکھی دعا نے سوئیاں چ بوئیاں فرشتہ ہر ویلے نیک گلا پاؤں ہر بندہ ویکتا کبھی وہ نیک گلا سوچ اسے بھی بریاں لگ گئی دونوں وہ اپنے کرتے رہتے انجیکشن یہ کام بندے کا اپنا امتحان ہے یہ ازمائش ہے تو کہ من جی سن لی جی مگر لگ گیا وہ راہ ہے سامنے آ جانا انجام ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے جو آخیا تو ہر نال شیطان تو لوگ آخیا یا رسول اللہ تے نال میرے نال میرے نال شیطان نہ لگتا میری کیا بات نہیں مگر آپ نے فرمایا بھائی میں نیکی یہ نہیں کی اللہ کا اتنا حکم منیا دے بلا کنا وطن میرا تو شیطان بھی مسلمان ہو گیا. تب اقبال اللہ بھائی ایڈا لا پانا یہو جہاں پلوان جم کے اپنے شیطان بھی مسلمان بنا کے مار سنت ہے رسول اللہ کا سوائے تو جی شیطان تیرے سے چڑھ گیا تو ڈگ پیا تینوں نے بتا دیا تو کوئی نہ پلوان نکلے بالکل فیل ہو گیا پھر تیرے جنت کوئی نہیں جہنم یا ٹھکانا ہار جان والوں کا انعام ہونا ہی پلوان ملنا جنا بھائی شیطان لتاڑنا. تو شیطان لتاڑنے کا طریقہ یہی ہے یار ہے ممکنات اللہ پاک ہوں مصیبتوں تو گھبراؤ نا یہ تو تاری ازمائش ہوں کہ کنا چیز تے چاہیے کوئی نہیں کرو نیک اگر بینی ادو ہم یار واہ حضرت صاحب میری رحمت اللہ داتا گنج بسر کھان جاؤ پھر جگہ کھاؤ کوئی کسی بزرگ کا پتا نہیں یہ کون سی کتوں آیا کی یہ نہیں بس صرف اسے اب جگہ پال لو جاؤ پکیاں یہ لنگر کھا لو خدا دے نیک بندے نہیں گل تو کیا کرو اجمیر جو ہے جمنی کا غزنی کا محل ایک شخص مرض تو چلیا حضرت شیخ علی حضیری رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دکھیا ہوا دشمن بڑے ستایا بندے مگر اللہ پا دینا میں تو نہیں واحد آدمی مسلمان مگر ستایا برادریاں دا رشتے داراں دا سر کہنے لگا حضرت میں تیاگ گیا کوئی دعا فرماؤ آپ نے فرمایا بے وقوفا تینوں تو پتہ ہی کوئی نہیں بچر سے رب کی رحمت ہے تیری ترقی کا سامان ہو رہا نیک اگر بینی ہے تو ہم یار تو جی تو ذرا غیری نظر نہ دیکھے تیرا تیرا دشمن ہے وہ تیرا سجن ہستی وہ روح کے بازار تو وہ ظالم کا پتر تیرے مگر نہ لگتا جو تیرے درجے کتوں بلند تیرے لیے ترقی کا سامان خدا نے کرتا پہ وہ ستائی جائے وہ مقابلے نیکی سے قائم رہے برائی کا مقابلہ نیکی نہ دے جنت کے درجے پاؤں یہ تو تیرے بازار کی رونق کی دشمن پاروں پرواہ نہ کر ایسی نصیحت کی جل کو گما دے بوجھ اتارتے تب قرآن نے آخیا بھائی مکے اور طائف تشریف ہونا پاؤں گا مسجد حرام چو پھر حتیم چو بیٹھا مراد کے سوار ہو کے سدرۃ المنتہا جانا نصیب ہوگا. ہاں اس کو ترقی کیوں دے گے پیغمبر کی سنت ہے دین واسطے دکھ اٹھاؤ وہ نتیجے چلا بلندیاں معراج سارے والی ہے بند کوئی نہیں آسمانہ سے جانا رسول والی ہے مگر ترقی عروج ہر مومن واسطے میدان کھلا جنہ جنہ اس میدان کوئی آدمی اپنے آپ کو ثابت قدم دکھاؤ گا دین سے جموں گا انشاءاللہ وہ بھی نیکی کے مطابق اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ہونا ہی ہوگا عروج اور بلندی کروں گا. اس سے معراج کے قصے کی جان ہے کہ دین کا رستہ دشواریاں نہ پورا
دکھ سہ کے پھر خدا دیا رحمتاں دے نام آؤ گے. یہ اگر ہمت اور طاقت جاؤ چھلانگ لگاؤ اس سمندر کے اندر یہ پیچ بڑے موتی. اور اگر گھبراؤں گے دین واسطے دکھ سہن تو جاؤ آرام طلب لوگوں نے کوئی حصہ نہیں. وہ دنیا جو کھانا پینا کتیا جانوروں کی طرح کھا پی کے مرن دولت جا کے سرن وہ جنت کے امیدوار بن